اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے آپ تمام طلبہ سے مخاطب ہوں۔ آج 5 جولائی 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب دروس البلاغت کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی تک آپ نے کلام خبری کی بحث کو پڑھا ہے، جس کی ایک نامکمل بحث کل آپ نے ختم کر لی ہے۔ اب اس کے ایک دوسرے حصے کی طرف آج ہم بحث کا آغاز کریں گے۔ آپ نے کل پڑھا تھا کہ کلام خبری کی 2 حیثیت ہوتی ہے، یا تو جملہ فعلیہ پر مشتمل ہوتا ہے یا جملہ اسمیہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ کل آپ نے جملہ فعلیہ کے بارے میں پڑھا کہ کلام خبری اگر جملہ فعلیہ ہے تو وہ ایک مخصوص زمانے میں اختصار کے ساتھ اپنے حدوث کو بتانے کے لیے وضع کیا جاتا ہے۔ مخصوص زمانے میں اختصار کے ساتھ حدوث کو، یا یوں کہیے کہ معنی مصدری کو کا افادہ کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے، اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ مزید برآں یہ کہا تھا کہ یہی جملہ فعلیہ کبھی کبھی استمرار تجددی کا بھی فائدہ پہنچاتا ہے، بشرطے کہ وہاں قرینہ موجود ہو اور وہاں پر فعل مضارع بھی واقع ہوا ہو، جس کی مثال اوَكُلَّمَا وردت عکاظ قبیلۃ بعثوا الی عریفہم یتبسمون، شاعر کے شعر کو پیش کیا تھا، جس میں یتبسم پر بحث ہوئی تھی۔ یتبسم فعل مضارع ہے اور عکاظ ایک بازار ہے جہاں پر میلہ لگتا ہے لوگوں کا، اور تو بازار عکاظ میں لوگوں کا آنا جانا ہوتا رہے گا اور نشانیاں مانگتے رہیں گے۔ یہاں تک بحث چلی تھی۔ اب جملہ فعلیہ کے بعد کلام خبری کا ایک جملہ اسمیہ آتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جملہ اسمیہ والثانیۃ موضوعۃ لمجرد ثبوت المسند لمسند الیہ نحو الشمس مضیۃ وقد تفید الاستمرار بالقرائن اذا لم يكن في خبرها فعل نحو العلم نافع والاصل في الخبر ان يلقى لافادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة كما في قولنا حضر الامير او لافادة ان المتكلم عالم به نحو انت حضرت امس، ويسمى الحكم فائدة الخبر وكون المتكلم به لازم الفائدة الخبر وقد يلقى الخبر لأغراض أخرى إلى آخره۔ کہتے ہیں والثانیۃ، دوسرا والا یعنی جملہ اسمیہ۔ کلام خبری یا تو فعلیہ ہوگا یا اسمیہ ہوگا۔ فعلیہ پڑھ لیا، اسمیہ کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ کہتے ہیں یہ جو ہے موضوعۃ، یہ وضع کیا جاتا ہے صرف مسند کو مسند الیہ کے لیے ثابت کرنے کے لیے، مسند کو مسند الیہ کے لیے ثابت کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر الشمس مضیۃ، تو مضیہ یہ مسند ہے، الشمس مسند الیہ ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہاں بس اتنا کرنا ہے کہ جملہ اسمیہ ہے اور مسند الیہ الشمس ہے، اس کے لیے مضیہ کو ثابت کرنا ہے کہ سورج روشن ہے، بس اور کچھ نہیں، سورج روشن ہے کہ نہیں؟ اب سورج کا روشن ہونا یہ ثابت کرنا ہے کس کے لیے؟
یہ سورج کے لیے ثابت کرنا ہے. لیکن کبھی کبھی یہ اس بات کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے کہ یہی جملہ اسمیہ کبھی کبھی استمرار اور تجدد اور تسلسل کو بتاتا ہے، افادہ کرتا ہے قرینے کے ساتھ. کب؟ جب قرینہ یہ پا لیا جائے کہ اس کے خبر میں کوئی فعل نہ واقع ہو. اس قرینے کی بنیاد پر کبھی کبھی یہ جملہ اسمیہ استمرار کا فائدہ پہنچائے گا، جبکہ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ جملہ فعلیہ اگر ایسا ہے جس میں فعل مضارع واقع ہو تو اس قرینے کی بنیاد پر وہ جملہ فعلیہ استمرار کا فائدہ پہنچائے گا. اب اس کی مثال دیکھیے، جب اس کی خبر میں کوئی فعل نہ ہو، جیسے العلم نافع ہے، تو العلم نافع کا معنی کیا ہے؟ العلم نافع کا معنی ہے علم ہمیشہ نفع بخش ہے، ہر دور میں، ہر زمانے میں ہمیشہ نفع بخش ہے. کہتے ہیں یہ العلم جملہ اسمیہ ہے، نافع، اس میں کیسے تسلسل، استمرار اور تجدد پایا گیا؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمیشہ ہی نفع بخش ہے. کہ اس میں قرینہ خارجیہ یہ ہے کہ علم خواہ کسی بھی چیز کا ہو، ہر دور میں یہ فائدہ مند رہا ہے. اور پھر یہ بھی کہ العلم مبتدا کی خبر فعل نہیں ہے، العلم مبتدا ہے اور اس کی خبر فعل نہیں ہے، جیسا کہ قرینہ آ گیا ہے. تو فعل نہ ہونا یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ جملہ اسمیہ استمرار کا فائدہ پہنچا رہا ہے، یعنی علم ہمیشہ نفع بخش ہے. تو یہ ہوا. اب یہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ جب جملہ اسمیہ اپنے مسند کے لیے، مسند الیہ کے لیے، مسند کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، مگر کبھی کبھی قرینے کی بنیاد پر جب اس کی خبر میں کوئی فعل نہ ہو تو وہاں پر جو ہے استمرار کا فائدہ پہنچائے گا. یہ ایک اضافی معنی ہے. اب اس کو تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خبریہ جملہ، چاہے جملہ اسمیہ چاہے وہ خبریہ جو بھی ہو، اس میں ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے اور اصل یہ ہے، وہی کہتا ہے والاصل فی الخبر، خبر کی اصل یہ ہے، اس کا قاعدہ یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ خبر جب بھی لائی جاتی ہے تو یلقى لإفادة المخاطب الحکم الذي تضمنته الجملة، تو اسی وقت لائی جاتی ہے جب متکلم اپنے مخاطب کو اس حکم کا فائدہ پہنچانا چاہتا ہے جس حکم پر وہ جملہ مشتمل ہوتا ہے. مطلب اس متکلم کے اس جملے میں جو معنی و مفہوم، جو مراد اور جو اس کا حکم ہے، اس حکم کا اگر افادہ مقصود ہے تب تو وہ خبر ہے مولوی صاحب. یعنی کہ مان لیجئے آپ نے کہا زید آیا، تو زید کے آنے کے بارے میں آپ اپنے سامنے والے کو، مخاطب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زید کے درمیان اور آنے کے درمیان جو نسبت ہے وہ واقع ہو چکی ہے. اس کو افادہ کہتے ہیں. اس حکم کے بارے میں جانکاری دینا کسی کو، اس کو افادہ کہتے ہیں. تو یہی قاعدہ ہے خبر کے اندر کہ خبر کی اصل یہ ہے، اس کا قیاس یہ ہے، تقاضا یہ ہے فی الخبر ان یلقى، کہ خبر دی جاتی ہے لافادۃ المخاطب، مخاطب کو اس حکم کا فائدہ دینے کے لیے الذی تضمنتہ الجملۃ، جس حکم پر مشتمل ہوتا ہے وہ جملہ جو جملہ متکلم بول رہا ہے. جیسے مثال بھی مصنف نے دی ہے، کما فی قولنا، جیسے ہمارا اور آپ کا کہنا، حضر الامیر، امیر آ گیا. اب امیر کی آمد، اس میں امیر کی آمد کے بارے میں اور امیر کے درمیان اور حضرہ کے درمیان جو نسبت ہے کہ امیر کا آنا پایا گیا، اس کے بارے میں مخاطب کو آپ
یہ بتا رہے ہیں کہ امیر آ گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں افادہ حکم، افادہ مخاطب۔ بھائی اس مخاطب سے یوں کہیے کہ حضر الامیر، تو جسے امیر کی حاضری کا اگر علم نہیں ہے، جسے امیر کے آنے کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے نا، تو یہ کہنا درست ہوگا اور افادہ خبر ہوگا۔ بھائی آپ کے سامنے والے کو پتہ نہیں کہ امیر آیا نہیں، اب آپ نے کہا امیر آ گیا ہے، تو ظاہر ہے افادہ ہوا، اسی کو افادہ حکم کہتے ہیں۔ ہاں اگر اس کو امیر کی حاضری کا علم نہ ہونے کے بجائے علم ہو جائے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ امیر آ گیا، یعنی اس کو معلوم ہے کہ امیر آ گیا ہے، پھر بھی آپ اسے کہہ رہے ہیں حضر الامیر، امیر آ گیا ہے، تو کہتے ہیں لا یفید الخبر، یہ افادہ خبر نہیں ہے، افادہ حکم نہیں ہے، افادہ مخاطب نہیں ہے نا۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے مخاطب کو یہ بات معلوم نہ ہو اس حکم کے بارے میں، آپ اس حکم کی خبر اس کو دے کر اس کو فائدہ پہنچائیں، یہ ہے اصل خبر۔ تو آپ نے ایک قانون جان لیا کہ خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ متکلم جب بھی کوئی کلام کرے گا تو اس حکم کو بتائے گا جس پر وہ جملہ مشتمل ہے۔ چلیے صاحب، یہ تو اس صورت میں آپ نے مثال دیا جس میں آپ کے مخاطب کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے پتہ بتا دیا کہ امیر آ گیا، زید آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا۔ یا پھر مان لیجئے کہ اس بات کا فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ متکلم، یعنی متکلم خود جو ہے جاننے والا ہے، آپ خود جانتے ہیں اس بارے میں کہ ہاں بھائی امیر آ گیا یا زید آ گیا، ہے نا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مخاطب کو معلوم ہے کہ امیر آ گیا ہے، اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں حاضر الامیر، امیر آ گیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ اسے افادہ خبر نہیں کہہ رہے ہیں، اس کو حکم کا فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں، مخاطب کو نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ بتا کیا رہے ہیں کہ بھیا تم جانو چاہے نہ جانو اس سے مطلب نہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ امیر آ گیا ہے، مجھے معلوم ہے، تو اس کو کہتے ہیں افادہ اس بات کا کہ ان المتکلم عالم بہی، متکلم جاننے والا ہے کہ انت حضرت ہم سے، کہ آپ کل آئے ہیں، حالانکہ جو کل آیا ہوگا اس کو پتہ نہ ہوگا کہ میں کل آیا ہوں، اسے معلوم ہے نا، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں انت حضرت ہم سے، آپ کل آئے ہیں، تو کہتے ہیں صاحب یہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کل آئے ہیں۔ وَيُسَمَّى الْحُكْمُ فَائِدَةُ الْخَبَرِ، اور حکم کا دوسرا نام جو ہے فائدہ خبر ہے، جس کا آپ فائدہ پہنچاتے ہیں مخاطب کو۔ وَقَوْنُ الْمُتَكَلِّمِ بِهِ، اب متکلم کو اس کے بارے میں جاننا کہتے ہیں لازم الفائدہ خبر، متکلم کو اس کے بارے میں جاننا لازم فائدہ خبر ہے۔ تو گویا خبر کی 3 منزلیں ہو گئی، ایک فائدہ خبر، ایک افادہ خبر، دوسرا لازم فائدہ خبر۔ افادہ خبر وہی حکم کو کہتے ہیں، جملے کو، اور افادہ خبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس حکم کے بارے میں مخاطب کو بتا رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے لازم فائدہ خبر کہ بھائی مخاطب کو معلوم ہے، سب معلوم ہے، لیکن آپ یہ کہہ کر بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، مجھے معلوم ہے کہ آپ کل آئے ہیں، انت حضرت ہم سے، وانت تذهب غدا، اور آپ کل جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح کبھی کبھی جملے اور کلام خبری کا حکم جو ہے اپنی حیثیت کے اعتبار سے بدل جایا کرتا ہے، مقام و محل کے اعتبار سے بدل جایا کرتا ہے، معنی مفہوم اس کا دیگر گوں ہو جایا کرتا ہے۔ آج کا سبق بس اتنا ہی، کل انشاءاللہ پھر نئے سبق کا آغاز کریں گے۔ دروس البلاغت کا سبق یہی ختم ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔